السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام، آج آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنی ہے اور تھوڑی سی اس کی تشریح اور وضاحت کرنی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور حدیث ایک باپ بیٹے کی گفتگو ہے ایک جنگ سے پہلے اور باپ کی شہادت سے پہلے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت مشہور صحابی ہیں، جہاں ان کی دوسری فضیلتیں ہیں، مناقب ہے، اس میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ حدیثیں جن صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ اس میں چھٹا ہے، یعنی چھٹے ایسے صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں اللہ کے رسول سے روایت کی ہیں۔ تقریباً 1540 حدیثیں جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی سے روایت کی۔ کہتے ہیں کہ لما حضر احد، کہ جب غزوہ احد کا دن آیا، یعنی اس سے پہلے والی رات کا یہ واقعہ ہے کہ جب غزوہ احد کا موقع آیا۔ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احد جو ہے وہ 3 ہجری میں جنگ ہوئی ہے، نبی اور صحابہ کرام اور مشرکین کے درمیان۔ مدینہ کے شمالی طرف ایک بڑا پہاڑ ہے، احد پہاڑ، اور اسی کے دامن میں، اسی کے میدان میں یہ جنگ ہوئی ہے، جس میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ یہ وہی موقع ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دعانی ابی من اللیل، اس جنگ کی رات میرے والد نے مجھے بلایا۔ اس سے ایک بات پتہ ہی چلتی ہے، میں نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی تشریح کرنا، ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان کو اپنے بچوں سے بات چیت کرنا چاہیے، باپ کو اپنے معاملات میں بچوں کو شریک کرنا چاہیے۔ کوئی بڑا معاملہ گھر کا ہے تو بچوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ بہت سارے والدین باتوں کو اپنے بچوں سے شیئر نہیں کرتے ہیں، چھپاتے رہتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ باتیں بعد میں بچوں کے درمیان فساد کا جڑ بنتی ہیں۔ ابا نے کچھ بتایا ہی نہیں، بہت سارے معاملات میں۔ قرضہ، آگے بات آئے گی انشاءاللہ اسی حدیث میں، کس کا دینا تھا، کس کو لینا تھا، کون سا مکان کس کے نام پہ کیا، میں نے بیوی کے نام پہ کیا تو کیوں کیا، میں نے وہ مکان کسی بچے کے نام پہ کر دیا تو کیوں کر دیا، اس کی وجہ کیا تھی، کیا میرا مقصد اس کو دینا تھا یا نہیں دینا تھا، وہ تمام باتیں۔ ان تمام باتوں پر باپ کو بچوں کے سامنے وضاحت سے چیزیں رکھنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے رات میں بلایا، فقالا، اور مجھ سے یہ کہا، بلکہ اس میں ایک حدیث بھی آتی ہے نا، مشہور حدیث صحیح مسلم کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی انسان، کسی مسلمان کے پاس کوئی ایسی بات ہو، کوئی ایسی چیز ہو جس میں وصیت کرنا چاہتا ہو، بچوں کو کچھ بتانا چاہتا ہو، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے پاس پہلے سے وصیت لکھی ہوئی نہ ہو، پہلے سے لکھ کے رکھے۔ اسی لیے اسی حدیث کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری وصیت میں نے لکھ کے رکھی ہے۔ تو یہ تیاری ہونی چاہیے۔ تو بہرحال یہ میں نے کہا کہ انہوں نے رات میں بلایا، فقالا، اور عبداللہ نے اپنے بچے سے کہا، جابر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں صحابی، ان سے کہا، ما ارانی الا مقتولا فی اول من یقتل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لگتا ہے کہ کل کی جنگ میں سب سے پہلے نبی کے صحابہ کرام میں سے جن لوگوں کو شہادت نصیب ہوگی ان میں سے میں بھی ہوں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے غیب کی بات نہیں ہے، یہ ایک اندازہ ہے، الہام بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کبھی کبھی انسان کو بعض چیزوں کا ایک اندازہ، ایک احساس ہو جاتا ہے، کچھ اچھا ہونے والا ہے، کچھ برا ہونے والا ہے، سب کو نہیں ہوتا لیکن کسی کسی کو ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں اور بہت قریبی لوگوں نے مجھ سے باتیں کی ہیں تو ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، خواب میں دیکھا ایسا ہوا تو ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارہ، کوئی الہام، کوئی اندازہ انسان کو ہو سکتا ہے بعض دفعہ۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے
کہ کل میں شہید کر دیا جاؤں گا۔ وَإِنِّي لَا أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ، اور انہوں نے کہا، ان والد نے، کہ میرے نزدیک اب میرے بعد میں تم سے زیادہ عزیز میں کسی کو چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، مجھے تم سب سے زیادہ پیارے ہو، سب سے زیادہ عزیز ہو۔ اس سے یہ بھی پتا چلا، جو میں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ میں نے کہا ہے، نبی کی حدیث بھی ہے کہ انسان جس سے محبت کرے اس کے سامنے اظہار کرے۔ نبی نے ہمیں تعلیم دی، اور یہ ہمارے قریبی تعلقات میں زیادہ ہوتا ہے کہ باپ نے کبھی بیٹوں سے کہا نہیں کہ محبت کرتا ہے، بیٹوں نے کبھی باپ سے کہا نہیں کہ ابا آپ سے محبت ہے، کبھی فون کر کے یہ چاہے وہ مطلب کہ سستی کہیں، چاہے وہ غرور کہیں، چاہے وہ یعنی حیا کہیں، کوئی بھی چیز کہیں کہ کس وجہ سے ایسا ہوتا ہے، لیکن بہت دفعہ بہت سارے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ بیٹے بیٹیاں کبھی باپ کو فون کر کے بول نہیں پاتے، ابا آپ کی یاد آ رہی ہے، امی آپ کی یاد آ رہی ہے، آپ یاد آ رہے ہو۔ کہنا چاہیے، نبی کی تعلیم یہی ہے، ہمیں کہنا چاہیے، بتانا چاہیے محبت کرتا ہوں۔ بیوی سے محبت کا اظہار، بچوں سے محبت کا اظہار، شوہر سے محبت، بیوی کا محبت کا اظہار زبانی بھی ہونا چاہیے، اور چیزوں کے ذریعے بھی ہونا چاہیے، لیکن زبان سے بھی کہہ دینا چاہیے۔ بہرحال تو کہا کہ میرے مرنے کے بعد سب سے زیادہ عزیز اب میرے بعد تم ہی ہو، میرے نزدیک تم ہی ہو۔ غیر نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایک اور بات کہہ دی، بہت پیاری بات، ہاں اللہ کے رسول کے بعد، غیر نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم محبوب تو ہو بہت زیادہ، لیکن نبی کے بعد، نبی سے زیادہ کوئی محبوب میرے نزدیک نہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، نبی کی حدیث کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی ایمان کامل والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے، اس کے بچوں سے اور دنیا کی تمام ہستیوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ تو یہ تعلیم نبی کی تربیت تھی۔ صحابی نے فوراً کہا، بیٹے کو کہا کہ پیارے ہو، لیکن کہا نبی کے بعد، لیکن نبی کے بعد پیارے۔ اس کے بعد کہا فَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا فَقْضِي، ایک بات تو میں یہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ میرے اوپر کچھ قرضے ہیں، قرض ہیں، ادا کر دینا، کیونکہ مومن کی روح بھی اگر اس کا قرضہ نہ ادا کیا جائے تو جنت میں نہیں جاتی، اٹکے رہتی ہے۔ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض سے پناہ مانگی تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ بہت زیادہ قرض سے پناہ مانگتے، صحیح حدیث، بہت زیادہ آپ قرضوں سے، ہم نے کئی دعاؤں میں کئی موقع پہ دیکھا کہ آپ قرضوں سے بہت پناہ مانگتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ نبی نے فرمایا کیونکہ جب انسان مقروض ہوتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ نبی نے کہا کہ جب انسان مقروض ہوتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، دینا چاہتا ہے لیکن حالات ایسے ہیں، مقروض ہے، دینا چاہتا ہے لیکن انتظام نہیں ہو پایا تو ٹالتا ہے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تیسری دفعہ فون آتا ہے گھر پہ، اب بچوں سے بلوا دیتا ہے، گھر پہ ابو بولو، ابو گھر پہ نہیں ہے۔ میں اچھے آدمی کی بات کر رہا ہوں جو دینا بھی چاہتا ہے، انتظام نہیں ہو پایا تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، سامنے والا جھوٹ بول دیتا ہے کہ بھائی نہیں، بس آنے والا تھا لیکن وہ ایسا ہو گیا، ویسا، کچھ نہ کچھ بہانے بنا دے، اور وعدہ خلافی کرتا، کہتا ہے کہ پرسوں دے دوں گا لیکن نہیں ہو پایا، کہیں اور خرچہ ہو گیا، کہیں ایمرجنسی آ گئی، کوئی اور بات ہو گئی تو کسی اور کام میں پیسہ لگا دیتا ہے تو وعدہ خلافی بھی کر دیتا ہے۔ اس لیے قرضے کے معاملے میں انسان کو چوکنا اور ہوشیار رہنا چاہیے۔ صحابی نے کہا، اور یہی ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہم بچوں کو بتا کے جائیں کس سے لینا ہے، کس کو دینا ہے، کہ میرا قرضہ ہے ادا کر دینا۔ اس کے بعد کہا کہ وَالسَّوْسِ بِأَخْوَاتِكَ خَيْرًا، اور اپنے بہنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تربیت، اپنے لڑکوں کی ایسی تربیت کریں کہ اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اور اس کا اثر بھی تھا۔ آپ جانتے ہیں مشہور واقعات ہیں جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے، کہ ان کی 7 یا 9 بہنیں تھیں، انہوں نے شادی کی تو ایک بڑی عمر کی عورت سے شادی کی۔ نبی نے پوچھا تم نے بڑی عمر کی عورت سے، ایک شادی شدہ پہلے جو ہو چکی تھی اس سے شادی کیوں کی، طیبہ سے کیوں کی، کنواری سے کرتے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول میں ایک ایسی عورت لانا چاہتا تھا جو ان کی دیکھ بھال کرے، ان کی کنگھی وغیرہ کرے، ان کی صفائی وغیرہ کرے۔ نبی نے اس کے جواب میں کہا ایک روایت میں اصبتا، تم نے اچھا کیا۔
تو بہنوں کا خیال رکھنا یہ بھائی کی ذمہ داری ہے. اور آج کے زمانے میں ہر باپ کو جو وصیت کر کے جانی چاہیے، حقیقت میں آپ جانتے میں کیا کہنے والا ہوں، کہ جائیداد میں سے حصہ دے دینا. ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو بول کے جائے. کوئی قانونی جو ہے کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ کر کے جائے، پورے گھر میں ماحول بنا کے جائے، سب کے سامنے بول کے جائے، سب پورے خاندان کے سامنے. کیونکہ ہمارے سامنے ہم لوگوں کے سامنے مسئلہ آتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں امی نے ایسا کہا تھا، گواہ کون ہے؟ کوئی نہیں ہے. ابا نے ایسا بولا تھا، گواہ کون ہے؟ کوئی نہیں ہے. کسی ایک بھائی سے کہا، چپکے سے کہا، دوسرا بھائی جھگڑا کرتا نہیں، امی نے ایسا کچھ کہا ہی نہیں. تو اگر آپ کو کچھ بولنا ہے تو سب کو جمع کر کے بولو، میٹنگ کر کے، دعوت لے کے، اس میں پھپھا کو بھی بلاؤ، پھپھی کو بلاؤ، خالہ، خالو، اور جو بھی اب ہو سکتے، ماموں، مامی، یہ وہ جتنے لوگوں کو بلانا سب کو بلا کے سب کے سامنے کہو کہ میں یہ ایسا کر رہا ہوں، اور میں یہ وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ میری بیٹیوں کو میری جائیداد میں سے ان کا شرعی حصہ ملنا چاہیے. جو بھی لوگ ہیں سب گواہ رہیں، میں بول کے جا رہا ہوں. تو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اپنے بہنوں کا خیال رکھنا، اور انہوں نے اپنی بہنوں کا پوری طرح خیال بہر رکھا. کہتے ہیں، مکمل کرتے ہیں، فَأَصْبَحْنَا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صبح ہوئی اور میرے والد جو ہے سب سے پہلے قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے غزوہ احد میں. وَدُفِنَ مَعَهُ آخَرُ فِي قَبْرٍ، اور اس موقع پر ایسا ہوا کہ ایک قبر میں دو لوگوں کو دفن کیا گیا، دو شہیدوں کو، یعنی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک اور صحابی کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ثم لم تطب نفسی، لیکن میرا دل نہیں مانا کہ میں ان کی قبر میں دو لوگوں کو ایک ہی قبر میں چھوڑ دوں، میرا دل نہیں مانا. فاستخرجته بعد 6 اشہر، 6 مہینے کے بعد میں نے اپنے والد کے جسم کو ان کی قبر سے نکالا اور دوسری جگہ لے جا کے میں نے دفن کیا. اس سے مسئلہ کیا نکلا علماء کرام نے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل یہ ہے انسان کو ایک دفعہ دفن کر دیا جائے تو دوبارہ اس کو قبر کھود کے نکالا نہیں جائے گا. اصل یہی ہے، دفن کر دیا تو بات ختم. کیوں؟ کیونکہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے کہ مردہ کی ہڈی کو توڑنا ایسے ہی ہے جیسے زندہ کی ہڈی کو توڑنا، یعنی جیسے زندہ کی حرمت، اس کا احترام ہے، ویسے مردے کا بھی احترام ہے. تو اس کی ہڈی بھی نہیں توڑی جائے گی، اس کو بھی نقصان کسی قسم کا نہیں پہنچنا. نکالیں گے تو کچھ ہو سکتا ہے. اس لیے علماء کرام نے کہا کہ اصل یہ ہے شریعت میں کہ کسی کی قبر میں دفن کرنے کے بعد دوبارہ اس کو عربی میں کہتے ہیں نبش، یعنی دوبارہ اس کو نکالا نہیں جائے گا. لیکن ہاں اگر کوئی مصلحت ہے، کوئی وجہ ہے تو نکالا جا سکتا ہے. جیسے کسی انسان کو دفن کر دیا گیا، اس کو نہلایا نہیں گیا تھا، اس کو نہلایا نہیں گیا تھا تو نکال کے دوبارہ اس کو نہلایا جائے گا. لیکن وہ تمام ایک بات رہے گی ہمیشہ وہ بات، لیکن جب لاش ایسی ہو کہ جو ختم نہ ہوئی ہو، سڑ نہ گئی ہو، نکالنے میں جو ہے آسانی ہو، تو نکالا جا سکتا ہے کہ بھئی اگر اس کو غسل نہیں دیا گیا تھا، اگر اس کو کسی ایسی زمین میں دفن کر دیا گیا تھا جو کسی اور کی زمین تھی، غصب کر کے قبضہ کر کے زمین قبضہ کیے ہوئے تھے، اب توبہ کی توفیق ملی ہے تو گنجائش ہے تو نکالا جائے گا. کسی ایسے کپڑے میں دفن کیا گیا تھا جو چوری کر کے کفن پہنایا گیا تھا، مثال کے طور پر کوئی وجہ. اسی طرح یہ وجہ ہو سکتی جیسے اس میں ہے کہ ایک ہی جگہ دو لوگ دفن تھے تو دل نہیں چاہا، صحابی کا اور نبی کے زمانے کا واقعہ ہے یہ، تو ایسا بھی کسی بھی وجہ سے کسی مصلحت کے پیش نظر ایسا کیا جا سکتا ہے. پھر انہوں نے نکالا اور کہتے ہیں فَإِذَا هُوَ كَيَوْمِ وَضَعْتُهُ هُنَيَّةً غَيْرَ أُذُنِهِ، کہ جب میں نے ان 6 مہینے کے بعد اپنے والد کو نکالا تو جیسے میں نے رکھا تھا، دفن کیا تھا والد، ویسے ہی تھے. غیر اذنہ، صرف کان میں تھوڑا سا فرق آیا تھا، باقی پورا جسم ویسا ہی. یہاں ایک مسئلہ، آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، ایک مسئلہ علماء کرام نے یہاں چھیڑا ہے، ذکر کیا ہے کہ کیا اگر انسان شہید ہو تو کیا شریعت میں ایسی کوئی بات ہے کہ شہید کا جسم مٹی کھاتی نہیں ہے، سڑتا نہیں ہے، ایسی کوئی بات ہے کیا؟ تو علماء کرام نے کہا کہ نہیں، قرآن و حدیث میں شریعت میں ایسی کوئی دلیل نہیں. شریعت میں یہ بات آئی ہے کہ انبیاء کرام کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی ہے، یہ واضح حدیث، صحیح حدیث،
کہ انبیاء کرام کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے، انبیاء کرام کا جسم جوں کا تو رہتا ہے، لیکن شہید کے بارے میں ایسی کوئی قرآن کی آیت یا کوئی حدیث نہیں ہے جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ شہید کا جسم سڑتا یا گلتا نہیں ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوتی، وہ بھی عام جسموں کی طرح ہے، جیسے اور جسم میں تبدیلی آتی ہے وہ سڑتے اور گلتے ہیں، اسی طرح شہدائے کرام کا جسم بھی سڑتا اور گلتا ہے۔ ہاں البتہ کچھ واقعات ایسے ملتے ہیں، لوگوں نے کہا کہ ہاں کسی کے ساتھ کرامت ہو سکتی ہے، شہید کے ساتھ یا غیر شہید کے ساتھ۔ ایسا دو وجہ سے ہو سکتا ہے، ایک تو ایک کرامت ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو عزت لوگوں کی نگاہوں میں دینا چاہتا ہے، جیسے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، شہدائے احد کا واقعہ صحیح جو ہے سندوں سے ثابت ہے کہ ان کے جسم نکالے گئے تو وہ جو سڑے ہوئے نہیں تھے، تو ایسے کچھ لوگوں کے صحیح واقعات ملتے ہیں کہ ان کے جسم نکالے گئے اور جوں کے تو تھے، سڑے نہیں تھے، لیکن علماء کرام نے کہا یہ کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے، شہید کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، غیر شہید کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کو ویسے ہی باقی رکھے شرعی اعتبار سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کرامت ہو۔ اور علماء کرام نے یہ بھی کہا، لیکن ایک بات اور بھی ذہن میں رہے، کبھی کبھی یہ جو جسم کا نہ سڑنا طبعی عوامل کی بنیاد پر ہوتا ہے، یعنی مٹی ایسی ہوتی کسی بھی جسم کو رکھیں گے وہ نہیں سڑائے گی، یہ مٹی میں ہوتا ہے فرق کہ بعض جگہ جو ہے آپ لاش کو رکھیں گے جلدی ختم ہو جائے گی، بعض جگہ لاش کو رکھا جائے گا تو سال بھر 2 سال یا کتنے سال بھی جو ہے وہ بغیر سڑے ہوئے لاش رہ سکتی ہے، تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے کسی انسان کا جسم سڑا نہیں سڑا اس کی بنیاد پر کسی کے جنت جہنم، کسی کے نیک یا بد ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ چند باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور جس میں جو عقیدے کی باتیں ہیں اسے ماننے اور جو عمل کی باتیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔